ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے رمضان کے مہینے میں جو انسان کے اوپر سستی چھا جاتی ہے یا کاہلی چھا جاتی ہے, اس کا کیا مقصد ہے, کیوں ہوتا ہے ایسا آخر کیوں ایک انسان جو نارملی کام کر سکتا ہے, آئی ایم شیور ون آف دا ریزن از دس کہ اس کو کھانا نہیں مل رہا ہے یا اس کو نارمل کوانٹٹی میں پانی نہیں مل رہا ہے, لیکن کیا اس میں کوئی سائیکولوجیکل اسپیکٹ بھی ہے کہ یہ سوچ رکھنا صرف کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا یا رمضان ہے یا روزہ ہے تو ہمیں کم کام کرنا ہے, کیا کوئی سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے کہ صرف یہی ایک فزیکل اسپیکٹ ہے کہ کھانا ہم کم کھا رہے ہیں اس وجہ سے ہم کم کام کر رہے ہیں؟ تو یہ بات ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے منیبہ صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ لوگوں کو رمضان کا مہینہ بہت مبارک ہو. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پلیز اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. جی جی ضرور. جی بتائیے سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا پلیز ٹی وی کا والیوم سلو کر دیں منیبہ. سر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ مغربی ممالک میں وہ ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے اور یہاں ہمارے معاشرے میں روزہ رکھ کے انسان بالکل سست ہو جاتا ہے. تو سر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ روزہ رکھ کے اتنے سست ہو جاتے ہیں؟ چلیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اچھا چلیں, ایک تو فزیکل اسپیکٹ آپ نے بتا دیا کہ ایک تو ہم صبح کی سحری بہت ہیوی کرتے ہیں, جو لوگ کرتے ہیں, سب کی بات نہیں ہو رہی, اور پھر افطار بھی بہت زیادہ ہیوی کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم رات کا کھانا بھی کھاتے ہیں. سو ایک تو ہمارے فوڈ انٹیک از رانگ. سیکنڈلی اور باقی کے پورا جو دن ہوتا ہے, یعنی کچھ 12 گھنٹے ہوتے ہیں, جو بھی ٹائم ہم نہیں کھاتے یا 12 سے زیادہ گھنٹے ہوتے ہیں, اس گھنٹے میں ہم کچھ نہیں کھاتے, کاف جلدی آپ کا سٹمک ڈائجسٹ کر لیتا ہے, تو اس کے بعد آپ کو انرجی کے لیے یو گیٹ یور انرجی لیول گیٹس ڈاؤن. تو دس از ون آف دا ریزن کہ وی ورک لیس. لیکن از دیر اینی سائیکولوجیکل اسپیکٹ انٹو اٹ؟ ایک تو سائیکولوجیکل کے ساتھ ایک نیند کا ایلیمنٹ بھی ہے. آپ کی نیند کا پیٹرن ڈسٹرب ہو جاتا ہے, رائٹ. نیند آپ کو ٹکڑے ٹکڑے میں ملتی ہے, پیسز میں ملتی ہے, تو پوری بھرپور 7 یا 8 گھنٹے کی نیند نہیں ملتی. ایک یہ بھی ریزن ہے کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو تھوڑے سست ہوتے ہیں. اب سائیکولوجیکل ریزن بڑا امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں نا مائنڈ اوور میٹر. ٹھیک ہے, آپ نے ذہن میں سوچ لیا کہ میرا روزہ ہے, میں کھا نہیں پا رہا, میں یہ نہیں کر رہا, تو جب ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں کہ روزے میں آپ بہت ساری چیزیں نہیں کر پاتے, یہ بھی انسان کے ارادوں کو بہت حد تک کمزور کر دیتی ہے جب انسان اس بات کو حاوی کر لیتا ہے. میں تمہارے چاچا کی مثال دوں, عامر چاچا تمہارے ہیوسٹن میں, اب ان کی روٹین سیم ہے کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ تو رمضان کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے نا. اب جس کمپنی میں وہ جاب کرتا ہے, انگریز کی کمپنی ہے, وہ اسی ٹائم پہ صبح جاتا ہے, اسی ٹائم پہ واپس آتا ہے, وہی پروڈکٹیوٹی اس کی ہے. تو اس کو پتا ہے کہ میری کمپنی کے اندر نہ مجھے کوئی ٹائم کم ملے گا, نہ میرا امپلائر اس بات کا خیال رکھے گا کہ میں روزے سوں. تو اس کو پتا ہے کہ اس نے حاوی نہیں کرنا اپنے اوپر, اس نے اپنا کام پورا کرنا ہے. تو یس, نفسیاتی پہلو بہت بڑا ہے. نفسیاتی پہلو پہ بات کریں گے. سب سے پہلے ہمارے ریگولر کال سے پہلے تو اور میری معذرت کہ کل ان کی کال کٹ گئی تھی کیونکہ مجھے بریک لینا پڑا تھا. ایم اکرم صاحب گجراوالا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عروج صاحبہ. السلام علیکم محترم جناب ڈاکٹر محیط صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ کل کے لیے بہت بہت معذرت. نہیں کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا ہو ہی جاتا ہے جب پروگرام میں بریک آتی ہے. کوئی ریئلی سوری, مجھے پتا ہے آپ روز کال کرتے ہیں اور آپ ہمارے بیسٹ کالرز میں سے ایک ہیں, اور ریئلی سوری. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کی محبت ہے, آپ کا پیار ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور یقیناً کہ اکثر لوگوں میں احساس سے ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے ہم میں سستی کا عنصر زیادہ ہو گیا ہے. کسی بھی کام کو کرنا ایک بوجھ سمجھتے ہیں, خصوصاً رمضان المبارک میں خواہ سا ہوا طاری کر لیتے ہیں. حالانکہ رمضان کا اصل مقصد یہی ہے کہ روحانی جسمانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط تر کریں, قوت ارادی, قوت مدافعت پیدا کریں. یہاں میرا سوال ہوتا ہے کہ شہری زندگی کی نسبت دیہاتی زندگی پرسکون صحت مند کیوں ہے؟ دھوپ اور مشقت سے نہیں گھبراتے, ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, چلیں تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. یہ ایک اور چیز ہے کہ آپ نے بھی کہا نا کہ جس طرح کہ ہم نے پہلے پروگرامز میں ڈسکس کیا, ان کی سوال کو بھی ہم لیتے ہیں, لیکن پہلے پروگرامز میں ڈسکس کیا کہ آپ کو یہ سوچ ہے کہ جی مجھے غصہ نہیں کرنا, تو دیٹس وائی یو اینڈ اپ ڈوئنگ مور غصہ, رائٹ, اور اینڈ اپ بینگ مور اینگری. بالکل صحیح ہے. سو از اٹ ون آف دا ریزن کہ جی میں بھوکا ہوں تو مجھے کام کم کرنا چاہیے, یا میں بھوکا ہوں تو میرے میں انرجی کم ہوگی؟ بالکل صحیح. یہ سوچ ہم میں سحری کے وقت ہی آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ سے پہلے اگر آپ نے ہار مان لی تو وہ جنگ آپ ہار گئے. ٹھیک, جنگ سے پہلے ہار آپ نہیں ایک مانی. باکسنگ کی ایگزامپل دیتے ہو. محمد علی مشہور باکسر کی مثال تھی نا, کہ اس کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ تھا کہ وہ مقابلے سے پہلے, رنگ میں جانے سے پہلے ذہن میں ایک پوری فلم بناتا تھا, تصور میں
کہ میں رنگ میں گیا ہوں, میرا مقابلہ ہو رہا ہے اور میں جیت کے واپس آ گیا. جب وہ ایکچولی رنگ میں جاتا تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ میں تو جیتا ہوں, فاتح ہوں میں تو وہاں اس کی پوری فزیولوجی تبدیل ہوتی تھی, اس کی نیورولوجی میں تبدیلی ہوتی تھی, اور وہ کانفیڈنس ہوتا تھا اس فائٹ کے اندر, تبھی وہ دنیا کا ایک بہت بڑا نام دنیا کے اندر ہے آج. چلے جنگ میں جانے سے پہلے ہی جنگ کی ہار مان لینا ہے, ذہن میں سوچ لینا کہ یا میں کام نہیں کر سکتا, بہت مشکل ہوگا, تو وہ کام آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. میں سر ایک کالر ہے مسز فضا صاحبہ گجرانوالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک آپ کو. ہماری لائٹ گئی ہوئی ہے, مجھے موضوع پتہ نہیں تھا, ابھی انہوں نے بتایا کہ سستی کے بارے میں چل رہا ہے موضوع. جی 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 جی. تو ہے مجھے یہ ہے کہ میرے بچے ہیں تھوڑے سے, وہ ہر کام میں ان کو مطلب اٹھانا بھی مشکل ہے, سستی بہت ان کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہیلو جی جی ہیلو, جی اور جی. میں نے پوچھنا تھا کہ یہ ہیلتھ یہ واچر آپ کا اس بار اسکیم چلے گی کوئی؟ جی جی, ہمارا واؤچر ہے لاہور کے لیے, آپ کو میں نے نام لکھ لیا ہے. لاہور میں 4 تاریخ کو ہو رہی ہے ریکیس ہوٹل سن فورٹ میں, شام 3 سے شام 3 سے افطار تک. تو آپ کا نام ہم نے واؤچر میں ڈال دیا, اگر آپ جیتی تو آپ اس پہ ریکی لیول 1 کر سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ. ویلکم. اچھا جی, یہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ تھا. یایا صاحب کی کال نہیں, یایا صاحب پتہ نہیں, انہوں نے مجھے ایک فیس بک پہ میسج کیا تھا آپ کی برتھ ڈے کے دن, بٹ میں پاکستان میں ہی تو میں چیک نہیں کیا. آج ہی صبح میں نے چیک کیا ہیں کدھر آپ یایا صاحب, پلیز کال کریں. آپ رمضان میں غائب ہو گئے, آپ تو سست تو نہیں پڑ گئے کال کرنے میں؟ نہیں, کل میں کوئی چینل دیکھ رہا تھا, اس میں یایا صاحب کی کال آئی سحری پہ, اور میں بڑا خوش ہوا ان کی آواز سن کے. بہت دن ہو گئے میں نے آواز نہیں سنی. آپ کیا ہو گیا آپ کو؟ اسٹارٹ ڈائلنگ, اور ایلس میں آپ سے بات نہیں کر رہی. اچھا جی, ایک تو آپ نے سائیکولوجیکل اسپیکٹ پہ ہم نے بات کی. اچھا, یہ سحری کے وقت جو ہم کھانا کھاتے ہیں, یہ سوچ ہوتی ہے کہ آج پورا دن کچھ نہیں کھانا تو بہت سارا کھا لو, ایز اف کہ پھر کھانا ملنا ہی نہیں ہے. اور افطار کے وقت ہم اس لیے کھاتے ہیں پورا دن کچھ نہیں کھائے تو بہت سارا کھا لو, اور پھر رات کے وقت اس لیے کھاتے ہیں کہ یار نیند اچھی آئے گی. تو یہ سوچ کو انسان کیسے چینج کرے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سحری میں سمجھتا ہوں جو صحت مند, ویسے تو آغا صاحب کا پروگرام ہوتا ہے افطاری کا, ایم شور وہ کچھ نہ کچھ بتاتے ہوں گے. سحری کے اندر آپ کو ایسی خوراک لینی ہے جو آپ کو بوجھل نہ ہو آپ کے اوپر. میں تو بیسیکلی ریکمینڈ کروں گا کہ سیریلز لے لیں آپ دودھ کے ساتھ, ایکسلنٹ. کئی گھروں میں دہی کی عادت ہے, دہی از ایکسلنٹ سحری کے وقت لینے کا. اور بہت ہیوی کھانا, لوگ نہاریاں پائے سری پائے کے ساتھ سحری کرتے ہیں, خاص کر ویکینڈ پہ, تو وہ بہت ہیوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, افطار کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے. جیسے آپ لوگ کیا کرتے ہیں, نارملی شربت لیتے ہیں, کھجور کے بعد فوراً شربت نہ لیں, شربت فوراً نہ لیں. ایک بڑا اچھا نسخہ بتاتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ بوجھل محسوس نہ ہو, آپ بوجھ محسوس نہ ہو, افطاری میں جو بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گرما گرم چائے, یعنی پانی کی جگہ چائے کی چسکی لیا کرے. کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پانی پیو, ٹھنڈا پانی نہ پیے, چاہے کتنی گرمی کیوں نہ ہو. آپ کی طبیعت بالکل بوجھل نہیں ہوگی, آپ بالکل فریش محسوس کریں گے. اور ذہن میں یہ چیز ضرور جو بات کی نا کہ سحری اس لیے کرتے کہ پورا دن کھانا نہیں ملے گا. لوگ پانی کیسے پیتے سحری کے اذان سے تھوڑی دیر پہلے, کہ صبح پورا دن پانی نہیں ہوگا, جبکہ آپ کا جسم جو ہے وہ بغیر پانی کے ایک دن کیا کئی دن تک گزارا کر سکتا ہے. 48 hours it can survive without water in a desert as well. So ہم تو ڈیزرٹ میں نہیں رہ رہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے طیب صاحب کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں طیب صاحب؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام طیب صاحب. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ بس آپ لوگ آپ کو بھی مبارک, بہت بہت مبارک. خیر مبارک. کافی ٹائم ہو گیا کال کیے ہوئے, بس تھوڑی سی مصروفیت زیادہ رہی, ان دنوں بات نہیں ہو سکی. بچیاں کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر ہے. ابھی یہاں نہیں ہے, حیدرآباد گئی ہے الوینا. اچھا, الوینا بھی گئی ہے. چلے اچھی بات ہے. سر بتائیے, سستی کاہلی کبھی آپ کو ہوئی ہے؟ مجھے تو بہت زیادہ ہوتی ہے روز روز. ہاں, اور کیا سوچ ہوتی ہے اس وقت جب ہوتی ہے تو؟ میں آدھا دن تو سو کے گزارتا ہوں, اس کے بعد اٹھتا ہوں دوپہر کے بعد, پھر اٹھ کے کام وغیرہ کرتا ہوں. چلے ٹھیک ہے, ڈسکس کرتے ہیں. آپ کا نام ہم نے ریکی کے واؤچر کے لیے بھی لکھ لیا ہے, کراچی میں جو فرسٹ کو ہو رہی ہے. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج. آج مجھے پتا نہیں کیوں فیل ہو رہا ہے کہ میں سست ہوں, تھوڑی سی مجھے لگ رہا ہے کہ میں سست ہو رہی ہوں, تو میں بریک میں تھوڑی چست ہوتی ہوں, آپ بھی تھوڑی چست ہو, اینڈ ویل کم بیک اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ.